بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پہلا وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جس طریقے سے تلاوت اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے سامنے کی تھی، جبرائیل امین نے بعینی وہی تلاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی وہی تلاوت صحابہ اکرام کے سامنے کر کے دکھا، اور صحابہ اکرام نے مین وان اس کو لیا اور لے کر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، پھر بزرگان دین میں، یہاں تک کہ آج قیامت تک آج بھی قاری قرآن کریم کی تلاوت جس انداز سے کرتا ہے، سمجھو بالکل اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے عرش بالا میں تلاوت کی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام کی کتنی بڑی دولت انسانوں کو اس انداز سے عطا کی ہے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں میں نے عرض کیا تھا وہ کلام الہی نہیں ہے، ان کو مجازی معنی میں کلام کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ کلام کی ڈیفینیشن کیا، ما یتکلم بھی، کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس پر متکلم بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے اپنی زبان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی آسمانی کتاب کی تلاوت اپنی زبان سے نہیں کی ہے۔ تورات اللہ تبارک و تعالی نے تختیوں پر الواح کے اوپر لکھوا کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان مبارک سے اس پر تلاوت نہیں فرمایا۔ اور آپ جانتے کہ لکھے ہوئے کلام کو بھی تو کلام معنی مجازی معنی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا کلام ہے، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کی انجیل اللہ تبارک و تعالی اس کے مضامین عیسیٰ علیہ السلام کے قلب منور پر اتار دیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو ادا کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کلام نہیں فرمایا۔ زبور کی جو دعائیں نازل کی، جو مناجات نازل کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کے مضامین کی حقیقت اتار دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا۔ لیکن واحد قرآن کریم وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اس کلام کی تلاوت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تلاوت کی۔ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ عالم ملکوتی کے اندر تلاوت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک ہو اور اللہ ہی کا کلام ہو، اس کی عظمت اور ہیبت کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عالم ملکوتی بے ہوش ہو گیا، مدہوش ہو گیا، اس کلام کی سننے کی تاب نہیں لا سکا۔ اس آواز کے اندر وہ ہیبت تھی، وہ عظمت تھی، وہ چاشنی اور وہ اس کے اندر رانائی اور حسن و جمال تھا کہ ملائکہ اس کی تاب نہیں لا سکے۔ جو نورانی مخلوق ہے، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے حضور کے مقام میں ہے، جب تلاوت مکمل ہوگی، خود قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، تلاوت مکمل ہوگی تو فرشتوں کو جب ہوش آیا، اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آیا، تو سب ملائکہ نے پوچھا کہ ماذا قال رب نے کیا کہا، یہ جو تلاوت رب کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الحق، اللہ تبارک و تعالی نے جو کا حق کہا ہے، جو کا حق کہا ہے، جو ایک ایک حرکت و سکون بھی جو تلاوت اللہ نے کیا بالکل برحق کیا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے جواب نے ملائکوں کو ایمان کی اس منزل پہ کھڑا کر دیا کہ جس پہ آج ہمیں بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، کہ قرآن کریم میں جو بات کہہ دی گئی ہے حق کہہ دی۔ ایسے ہماری عقل کیا ہوتی ہے، ہماری سائنس ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، ہماری مادی طاقتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری سوچ فکر اوپینین کیا ہوتا ہے، نتھنگ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں کہہ رہا ہے بالکل حق کہہ رہا ہے، بھلے ہماری عقل اس کو قبول نہ کر پائے، بھلے آج کی مادی دنیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا انکار کر دے، وہ کرتی پھرے، اس لیے کہ میرے رب نے جو کہا بالکل حق کہا ہے۔ بس اس درجے کا جب ایمان قرآن پہ مومن کا آ جائے تو اب قرآن پہ اپنے سینے میں سے انوارات نکال کے نچھاور کرتا ہے، ایسے نہیں دیتا۔ ورنہ یہ قرآن کریم کے آیات کا حسن ہے، یہ پردہ نشین عورتوں کی طرح اپنے حسن جمال کو چھپا کے بیٹھی ہیں، لیکن جب اپنا دل و جان اس قرآن کو جب دیتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے حجابات کھول دیتا ہے، اپنے انوارات اس کو دکھا دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑھاپے کا زمانہ، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو احساس ہوا کہ یار میں نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، اب زبان موٹی ہو گئی، عقل کام نہیں کرتی، قرآن سیکھا نہیں جاتا، کیا کروں؟ بڑی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں،
اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ کا کلام میں اچھا نہیں پڑھ سکا, اللہ کے کلام کو میں نہ سیکھ سکا. انگریزی تو انگریزوں کی طرح میں نے سیکھی, گوروں کی طرح انگریزی بولنے کی میں نے پریکٹس ہے کی, کوشش کی کہ میں ایسی انگریزی بولوں کہ گورے سمجھے کہ واقعی کمال کر دیا. واہ واہ کیا ایکسنٹ ہے بھائی, کمال ایکسنٹ آپ کا. اس پر تو میں نے محنت کی. ساری زبانوں پہ آج ہم محنتیں کرتے نظر آتے ہیں, اگر محنت نہیں تو اللہ کے کلام پر محنت نہیں ہے. اللہ کے کلام کو جیسے اللہ نے کو کلام تلاوت کیا تھا اور آج ہم تک پہنچے, اس طرح پڑھنے کی ہم نے محنت ہی نہیں کی. اس بڑے عمر کے اندر اس بڑے میاں کو یہ احساس, تکلیف, کیا کروں. اسے ایک حل یہ کیا نکالا, قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا اور ایک آیت کے اوپر انگلی پھیرتا, اور انگلی جب آیت پہ رکتی جہاں دائرہ لکھا ہوتا ہے وہاں نمبر آیت کا, وہاں تو انگلی کرتا اور کہتے اللہ میاں, پنجابی میں کہتا اللہ میاں اے بھی حق ہے. اس کے بعد اگلی پہ انگلی پھیرتا اللہ میاں اے بھی حق ہے. اگلی انگلی پہ اللہ میاں اے بھی حق ہے. یوں کر کر کے پورے قرآن کی تلاوت کرتا. زبان سے ایک بھی لفظ تلاوت نہیں کر پاتا کیونکہ پڑھا ہی کچھ نہیں, لیکن بھائی یہ کہ اللہ میں اے بھی حق ہے, اللہ میں اے بھی حق ہے, اللہ میں اے بھی حق ہے. یہ کہتا کہتا دنیا سے جب چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی بنیاد پر بخشش کر دی کہ تو نے بغیر جانے ہوئے میرے کلام کو حق مان لیا, اس ایمان کامل پر تیری بخشش کرتا ہوں. تو ملائکہ کو جبرائیل نے جو جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے جو کہا حق کہا, بس آج ہمارا یہ ایمان قرآن کے بارے میں ہو, قرآن نے یہ بات کہی ہے بس کہ جی حق کہی. اپنے بچوں کے اندر بھی اس ایمان کو پختہ کرو کہ بیٹا یہ تحقیق کرنے کی تمہیں اجازت ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے یا نہیں. وہ آیت نکالنے کی تو یہ ریسرچ کرنے کی اجازت, تم وہ نکال لو. آیت کس صورت میں, سورہ مائدہ میں کہا ہے, آیت نمبر 3 میں کہا ہے, آیت نمبر 3 پڑھ لو, اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لو, پڑھ لو. جب ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر بیٹا تمہیں وٹ اور وائی کی اجازت نہیں ہے. پھر کہو کہ اے بھی حق ہے, یعنی میرے اللہ نے کہا حق ہے, میری سائنس کیا کہتی ہے, میری ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے, میرا دل دماغ کیا کہتا ہے, وہ کہتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے اور اللہ نے یہ بات کہی ہے, بس حق ہے, میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.